عمران خان صاحب کے میری جان بھی چلی جائے. وہ یہ جو ناجائز حکومت والے ہیں نا، امپورٹڈ حکومت والے، اب شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہیں. پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں. تم لوگوں کی طرح نہیں ہے جیسے تم لوگوں کو وہ میاں بھگوڑا چھوڑ کے لندن بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی کچھ ذرا منظر صاف دکھائی دیتا ہے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے. پمز میں موجود ہیں اور یہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ ہماری ملاقات ہو جائے شہباز گل سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کیا کہتی ہیں یہ اس صورتحال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہیں. کچھ غاصبوں نے، کچھ ناجائز لوگوں نے آ کے ایسا پاکستان پہ قبضہ کیا ہے اور پاکستان میں ایسا ان آفیشیل مارشل لا قائم کر دیا ہے کہ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، میڈیا کو بولنے کا حق نہیں ہے، ہم عام عوام کو بولنے کا حق نہیں دیا جا رہا. اور اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا حال آپ کے سامنے ڈاکٹر شہباز گل جیسا ہوتا ہے. لیکن مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے. مجھے بتائیں ڈاکٹر شہباز گل نے ایسا کیا کہہ دیا جو مریم نواز نے نہیں کہا، جو نواز شریف نے نہیں کہا، جو مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا، جو خواجہ آصف نے نہیں کہا، جو ان کے سینئر لیڈرز نے نہیں کہا بالکل. اور انہوں نے اور برا کہا، ود گالیاں کہا، نام لے لے کے کہا. اگر ہم پی ٹی آئی کے لوگ ایک جائز مطالبہ کرتے ہیں، ایک جائز بات کرتے ہیں، تو اس پہ یہ ہمارا حال یہ کرتے ہیں جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا انہوں نے کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں کون سا معاشرہ ہے جہاں یہ حال ہوتا ہے؟ آپ بولنے کی، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، اور اگر آپ بولو گے تو آپ پہ تشدد کیا جائے گا، آپ کو ایسی جگہوں پہ لے کے جایا جائے گا جن کا کسی کو علم نہیں ہے. ڈاکٹر شہباز گل نے ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ اچھا اب یہ بتائیں کہ رپورٹ آ چکی ہے، میڈیکل رپورٹ، اور واقعی شہباز گل صاحب پر تشدد ہوا یا نہیں؟ بالکل ہوا ہے جی. آپ ان کی کنڈیشن اگر آپ صبح کی فوٹیجز نکال کے دیکھیں تو وہ بالکل انکانشیس تھے. اور آپ یقین کریں ہم لوگوں کو بہت اس بات کا خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی بات ہو گئی تو ہم کل اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک بے قصور بے گناہ شخص کو ہم نہیں بچا سکے. تو اللہ ان کو صحت دے جی، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. اور ہم تو کہتے ہیں جتنے بیمار، آپ مجھے بتائیں یہ جتنے بیمار تھے انہوں نے بغیر کسی رپورٹس کے، بغیر کسی میڈیکل کے یہ ہاسپٹلز میں رہے ہیں. کوئی بندہ ان میں سے جیل نہیں رہا، نہ تھانے رہا ہے. تو ڈاکٹر شہباز گل نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ایسی جگہوں پہ ان کی تشدد کیا گیا کہ وہ دکھانے کے اور بتانے کے قابل بھی نہیں ہے. کون سا پڑھا لکھا معاشرہ، کون سا آزاد معاشرہ جس میں یہ ظلم ہوتے ہیں؟ دیکھیے گرفتاریاں آپ کی، نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے، شہباز شریف صاحب بھی رہے. آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہیں اس وقت جی مریم نواز صاحبہ کہ جو کہ والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت پہ گزشتہ کتنے عرصہ ہو گیا وہ رہا ہیں اور سڑکوں پہ دندناتی پھرتی ہیں، اور بغیر کسی سیاسی عہدے کے، بغیر کسی حکومتی عہدے کے وہ لوگوں کو دھمکیاں ایسے دیتی ہیں جیسے پاکستان وہی چلا رہی ہیں. مجھے بتائیں یہ انصاف ہے؟ اس کے علاوہ ان کے جتنی بھی سینئر لیڈرشپ بیمار رہی ہے، مجھے بتائیں کسی پہ ایسا تشدد ہوا؟ کسی کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ اگر آپ پارٹی کو بھی چھوڑ دیں، آپ پارٹی سے بھی سائڈ لائن ہو کے سوچیں تو کیا انسانیت نہیں ہے؟ ان لوگوں میں انسانیت نہیں رہی کہ ایک زندہ انسان کے اوپر آپ اتنا تشدد کر رہے ہیں؟ اور آپ کو شرم بھی نہیں ہے اس سے کہ کل اس نے جو ایک 18 بندوں کا قاتل ہمارے سر پہ وزیر داخلہ بٹھایا ہوا ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ جی مر بھی جائیں تو ان کو اسلام آباد میں شفٹ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مزید تشدد کرنا چاہتے تھے. اور تشدد کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ چیف آف سٹاف ہیں، ان کے پاس عمران خان کی 24/7 کی ان کے پاس رپورٹ ہوتی ہے، وہ صرف اپنی مرضی کا بیان لینا چاہتے ہیں اور نشانہ ان کا خان ہے. کوئی بھی ہوتا، ڈاکٹر شہباز گل کی جگہ پہ کوئی بھی چیف آف سٹاف ہوتا، انہوں نے یہی کرنا تھا کیونکہ انہوں نے خان کے خلاف بیان لینا ہے. اچھا اب آپ میڈم ایک تو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ شہباز گل صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے، اور بھی پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو آپ اس سٹیٹمنٹ کی حمایت کرتی ہیں؟ دیکھیں بات جہاں تک سٹیٹمنٹ کی ہے، میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی، نام لے کے گالیاں دی گئی ہیں اداروں کو، اور یہ اداروں کو اور عوام کو لڑانے کی آپس میں سازش ہے. اگر ڈاکٹر شہباز گل نے کوئی ایک سنٹینس ایسا بول بھی دیا، چلے میں اپنے چیئرمین کے پیچھے ان کو میں سیکنڈ کرتی ہوں کہ چلے نہیں بولنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی جوڈیشری کی، اپنی آرمی کی، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آرمی نہ ہو تو آپ سوچیں کہ وہ ہمارے لیے سرحدوں پہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. ہم نے ان کی مخالفت کیوں کرنی ہے؟ ہاں آپ کی پالیسیز کی مخالفت ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ کچھ نظریاتی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. چلیں اگر انہوں نے کہہ بھی دیا، کون
کون سا اتنا بڑا انہوں نے بم پھوڑ دیا یا انہوں نے کوئی بغاوت پہ اکسا دیا کہ جو قانون ہے اس کے مطابق آپ کارروائی کریں؟ بالکل آپ پوچھیں، آپ پوچھ گچھ کریں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ جی جس طریقے سے یہ کرتے ہیں فوری طور پہ ضمانت لی، فوری طور پہ سڑکوں پہ دندنانا شروع کر دیا. تو عدالتوں سے ہمیں امید ضرور ہے، ہمیں اس ناجائز فاشسٹ حکومت سے کوئی امید نہیں ہے. ان پہ تشدد کرتے رہے ہیں، کیا انہوں نے برداشت نہیں کیا؟ اب اگر آپ ایک زندہ انسان کو یہ سمجھے گے کہ جی یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. وہ کو بہانہ بنا کے اندر نہیں لیٹے ہوئے. ڈاکٹرز کی رپورٹ سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے. آپ ان کو مد نظر رکھیں، ان کو دیکھیں. تو یہ خود تو بنتے ہیں بہت وہ نازک نازک سی چیزیں بن جاتے ہیں، ایک دن بھی نہیں لگاتے اور فوری طور پہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں سارے. بلکہ ان کو میں تو کہوں گی کہ خان نے ان کو ہاسپٹلائز وہ بالکل صحیح کراتے ہیں، اور جیسے ہی خان تھوڑا سائڈ پہ ہوتے ہیں یہ پھر اٹھ کے صحت مند ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی، اس ٹائم مقصد صرف عمران خان کو سین سے ہٹانا ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ عمران خان دوبارہ واپس آ گیا، ہم میں سے کسی نے نہیں بچنا. اور اس لیے نہیں کہ کوئی انتقامی سیاست ہوگی، صرف اس لیے کہ جو ان پہ کیسز ہیں، عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں. عمران خان سے پہلے یہ خود ایک دوسرے سے پہ نیب کے کیسز بناتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو کرپشن کی ہے، ان کی وہ کرپشن باہر آئے گی، ان سے پیسہ وصول کیا جائے گا. اپنی پاکستانی قوم کو بتانا چاہتی ہوں، ان میں سے کسی چور لٹیرے نے نظر نہیں آنا اگر خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ آئیں گے، اور اس دفعہ صرف پی ٹی آئی چند سیٹیں لے کے نہیں، 2/3 سے واپس آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ اب خان صاحب پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی، وی آر نو مور. جب حکومت میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنز ہیں وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ پھر معاف کر دیتے ہیں اور وہ پھر اس طریقے سے سزائیں نہیں دیتے اور اس طریقے سے بدلہ نہیں لیتے؟ نہیں جی، میں خان کو بالکل، میں خان کے جو نقش قدم ہیں ان پہ کھڑی ہوں، انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ. جو خان صاحب فیصلہ کریں گے، کوئی سیاسی انتقام نہیں لینا، جیسے انہوں نے پہلے بھی ایسا کام نہیں کیا. اگر کوئی پاکستان کا جرمدار ہے، پاکستان کی عوام کو نوچ کسوٹ کر کے انہوں نے کھایا ہے، پاکستان کی عوام کا خون چوسا ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے. یہ ہمارا پیسہ ہے جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا پیسہ ہے جو ملک سے باہر انہوں نے ٹرانسفر کر کے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. یہ جہاں پہ جتنے بھی ہم موجود ہیں اور پوری 22 کروڑ عوام، یہ اس عوام کا پیسہ ہے، یہ ان کا پیسہ نہیں ہے. اگر اپنی محنت سے یہ پیسہ کماتے نا تو ان کا آج یہ حال نہ ہوتا. حلال نہیں کماتے. پوچھتے ہیں عمران خان کیا کھاتا ہے، تو میں بتا دوں تم لوگوں کو، تم چور لٹیروں کو، عمران خان حلال کھاتا ہے. عمران خان کے پیٹ میں حرام کا ایک نقطہ نہیں گیا ہوا، اسی وجہ سے وہ اتنا نڈر اور بہادر ہے، تم لوگوں کی طرح نہیں ہے. عمران خان صاحب 9 حلقوں پر ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جی، انشاءاللہ 9 کے 9 کلین سویپ کریں گے. اور انہیں خطرات تو انہیں باتوں کا لگا ہوا ہے کہ یہ مطلب کہ ہم کس کو چھیڑ بیٹھے ہیں. عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں جب باہر نکل آیا میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ اس وقت ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوئے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی عوام جس طرح ڈٹ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے نا، اور ان کے موقف پہ کھڑی ہوئی ہے، تو ان سب کو ان کو یہ جو ناجائز حکومت والے ہیں نا، امپورٹڈ حکومت والے، ان کو ڈر اسی بات کا لگا ہوا ہے کہ ہمارا مستقبل پاکستان سے تاریک ہو چکا ہوا ہے، ہم کسی طریقے اب واپس نہیں آئیں. شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو ہے نا پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں. تم لوگوں کی طرح نہیں ہے جیسے تم لوگوں کو وہ میاں بھگوڑا چھوڑ کے یہاں پاکستان میں تو بھاگ کے لندن بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی کچھ ذرا منظر صاف دکھائی دیتا ہے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو دوبارہ جب کچھ ایسا کچھ نکلتا ہے تو دوبارہ بیماری واپس آ جاتی ہے. تو یہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ہر لیڈر، ہر ورکر، ہر کارکن کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کارکنز میں بہت غم و غصہ ہے، تشویش پائی جا رہی ہے. کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ پورے پاکستان میں موجود ہیں جو عمران خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، تو وہ اگر شہباز گل صاحب کے حوالے سے تشویش میں تو ان کو کیا میسج کرتی ہیں؟ جی، میں اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ڈٹ کے اپنے موقف پہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان سے یہ اندھیرے، پاکستان سے یہ ظلم ختم ہوگا، اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ مل کے اس ظلم کو ختم کریں گے. اور جہاں تک ڈاکٹر شہباز گل کی بات ہے تو ان کو بالکل کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا، ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ہماری تمام لیڈرشپ، ہم تمام ورکر، ہم سارے جہاں پہ ہاسپٹل بھی آتے ہیں، ان کے لیے ہم نے رات بھر جاگ کے پہرے بھی دیے ہیں، سب کچھ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لائرز، ہمارے ڈاکٹرز سب جو ہیں اسٹینڈ بائی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر
शहबाज गिल सही सलामत सेहत के साथ हम लोगों के साथ पास वापस आएंगे। इमरान खान साहब के साथ किस हद तक साथ हैं आप बजाते खुद? मेरी जान भी चली जाए उनके लिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।